عالم اسلام کی عظیم مبلغ تقابل ادیان کے ماہر ڈاکٹر ذاکر نائک نے پاکستان میں آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ویلکم ٹو پاکستان مائی آئیڈیل ڈاکٹر ذاکر نائک۔ اس سے پہلے 2020 کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے پاکستان آنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن کچھ اپنوں کی محنتوں کی وجہ سے اور کچھ کرونا وائرس کی وجہ سے وہ پاکستان میں نہیں آ سکے تھے۔ اب جس وقت 2024 کے اندر انہوں نے پاکستان آنے کا اعلان کیا ہے تو ہر مسلمان کا دل خوش ہے کہ اتنا بڑا عظیم مبلغ تقابل ادیان کا ماہر انسان ہماری اس سرزمین پر آ رہا ہے۔ لیکن اس دوران بھی ایک مخصوص طبقہ اس کی یہ کوشش ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان کی دھرتی پر نہ آئیں، جس طرح کہ ہندوؤں کی کوشش ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک انڈیا اور بھارت کے اندر نہ جائے۔ یہ وہ سو کالڈ مسلمان ہیں جو اپنے سوا ساری دنیا کو گستاخ رسول کہتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت تمہارے یہ جاہل ذاکر اور یہ پادری مولوی اور یہ نقلی علماء قبر کی مٹی چاٹنے کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے، اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کی سرحدوں پر پہرا دے رہا تھا۔ 1992 کے اندر ڈاکٹر ولیم کیمبل نے ایک کتاب لکھی تھی جس کے اندر اس نے قرآن مجید میں سے 30 غلطیاں نکالی تھیں کہ قرآن مجید کی یہ چیز یہ آیت سائنس کے خلاف ہے، اور اس نے تقریباً 30 غلطیاں نکالی تھیں، اور اس نے ساری دنیا کے مسلمانوں کے علماء کو یہ چیلنج کیا تھا کہ میں نے 30 غلطیاں نکالی ہیں، اگر ہمت ہے تو آ کر جواب دو۔ 8 سال تک کسی انسان نے اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ سارے علماء یہاں بیٹھ کر اپنے اپنے فرقوں کی دکانیں چلا رہے تھے، اور کسی انسان نے بھی اس کے 30 سوالوں کا جواب اور جو اس کے مطابق 30 غلطیاں تھیں قرآن مجید میں، کسی نے جواب نہیں دیا۔ 1 اپریل سن 2000 کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے گھر میں گھس کر 4 گھنٹے کی گفتگو کی تھی اس کے ساتھ، اور ان 4 گھنٹوں کے اندر اس کے ان 30 سوالوں کا جواب بھی دیا تھا، اور موجودہ بائبل کے اندر 38 غلطیاں نکالی تھیں اور کہا تھا اس کا جواب دو، لیکن وہ ان 38 غلطیوں کا جواب نہیں دے سکا تھا۔ اور اس نے اپنے مناظرے کے آخر کے اندر یہ کہا تھا کہ جو غلطیاں ڈاکٹر ذاکر نائک نے مجھے بتائی ہیں میں ان کا جواب فی الحال نہیں دے سکتا۔ اور اس دوران اس مناظرے کے بعد 34,000 لوگوں نے کلمہ اسلام پڑھا تھا۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جس وقت ان پادری مولویوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بائبل جو ہے وہ کس زبان کے اندر ہے اور کس مذہب کی کتاب ہے، ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا۔ اور آج یہ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کو مناظرے کے چیلنج کر رہے ہیں کہ تم پاکستان آ رہے ہو تو میرے ساتھ آ کر مناظرہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد 2006 کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک ہندو پنڈت کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا خدا کے تصور پر، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے چند لمحوں کے اندر اس کو ڈھیر کر دیا تھا۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جس وقت یہ پادری مولوی جانتے بھی نہیں تھے کہ ہندو مذہب کی کتابیں کون سی ہیں اور ہندو مذہب کسے کہتے ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک تقابل ادیان کا ماہر بن چکا تھا، اور یہ لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ کر مناظرہ کرو۔ اس مناظرے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی بھارت کے اندر انہوں نے بہت مشکل ترین بنا دی، یعنی ہر بات پر جو ہے وہ ان کو تنگ کرتے تھے۔ اور یہ صرف وہ نہیں تھے بلکہ ہمارے اپنے جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ دہشت گرد ہے اور یہ اس طرح کا آدمی ہے۔ تو جس وقت وہ دوسرے علاقوں میں بنگلہ دیش میں دھماکے ہوئے تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہا کہ یہ آپ کو ماننے والے لوگ تھے، کیونکہ انہوں نے بیان دیے تھے کہ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک سے متاثر ہوئے ہیں، لہذا ہم نے دھماکے کیے ہیں اور ہم اس کے جو ہے وہ ماننے والے ہیں۔ تو ایک جملہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے، لیکن آگے انہوں نے یہ کہا کہ ظالم کے خلاف، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ جملہ جو ہے وہ غلط نہیں تھا، یعنی کہ ایک ظالم کے سامنے انسان کو دہشت ناک نظر آنا چاہیے۔ پھر انہوں نے مثال بھی دی تھی کہ جس طرح پولیس والے کو چور دیکھ کر دہشت کھاتا ہے، اس طرح ہر انسان کو اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ ظالم انسان جو ہے وہ اس انسان کو دیکھے مسلمان کو تو وہ دہشت ناک ہو جائے۔ اس معنی میں انہوں نے کہا کہ مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے۔ بہرحال ان چیزوں کو بنا کر اور اپنوں نے ساتھ دیا بہت سارے پادری علماء نے، بہت سارے اپنے علماء مسلمانوں کے علماء نے فتوے دیے تھے اور ابھی بھی دے رہے ہیں کہ یہ ذاکر نائک جو یہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے لہذا اس کو یہاں سے نکالا جائے۔ بہرحال 2016 کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک کو جو ہے وہ انڈیا سے نکالا گیا اور انہوں نے جا کر پناہ لی تھی ملیشیا کے اندر، اور بہت سارے جو ہے ملکوں کے اندر ان پر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی۔ پھر 2020 کے اندر انہوں نے پاکستان کے اندر آنا چاہا، لیکن انہی کی وجہ سے یہ جو علماء آج پھر پروپیگنڈا کر رہے ہیں انہی کی محنتوں کی وجہ سے اور کچھ کرونا وائرس کی وجہ سے پھر 2020 کے اندر بھی وہ نہیں آ سکے تھے۔ اب انشاءاللہ 5 اکتوبر کو کراچی سے ان کے خطاب شروع ہوں گے، 5 اور 6 کراچی میں وہ خطاب کریں گے،
پھر 12 اور 13 کو وہ لاہور کے اندر خطاب کریں گے، اور 19 اور 20 کو وہ اسلام آباد کے اندر خطاب کریں گے، اور 19 اور 20 جو ہے یہ ان کی آخری خطاب ہوں گے اسلام آباد کے اندر۔ اس کے علاوہ جو دوران میں خطاب ہوں گے وہ ابھی تک انہوں نے کہا کہ فائنل نہیں ہے، لوگ رابطہ کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے کہا ہے کہ دیکھتے ہیں پھر کیا کرنا ہے۔ ایک گزارش میں یہ کروں گا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے بیان میں یہ واضح کہا ہے کہ میرا کسی بھی فرقے کے ساتھ اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ون لائنر جواب ہے کہ قرآن میں شیعہ سنی جیسا ورڈ ہی نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 3، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، Hold strongly to the rope of Allah and be not divided۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی قرآن حدیث ہے۔ تو میرا مقصد رہا کہ جتنی بھی مسلمان میں فرقے ہیں، کوئی فرقے میں کافی قریب ہے، کوئی دور ہے، کوئی قرآن حدیث سے دور ہے، سب مسلمان کو جڑنا چاہیے قرآن حدیث، یہ بیسٹ ہے۔ اور جتنے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر فرقہ ان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش نہ کریں۔ میں ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے ہمارے ملک کی سرزمین کو نرم کر دے، اور ان کے لیے اس زمین کو سرسبز و شاداب کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے ہمارے ملک میں لے آئے۔ کوئی اس طرح کا جو مسائل بنتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ باقی میں ان لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کو اگر مناظروں کا بہت زیادہ ہی شوق ہے نا، تو پھر اپنے مسائل جو ہے وہ نپٹا لو، کیونکہ تمہارے اندر خود فرقے بنے ہوئے ہیں۔ پہلے اپنوں کے ساتھ تو مناظرہ کر لو جو تمہیں کافر اور گستاخ سمجھتے ہیں، پھر دوسروں کو مناظروں کے چیلنج کرنا۔